جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری گفتگو اس میں تھی کہ جو دلیل استحباب ہے وہ دلیل وجوب یا حرمت سے تعارض نہیں کرتی، کیونکہ استحباب کہاں آتا ہے؟ استحباب آتا ہے ایک ایسی چیز میں جو بے نفس ہی فی ذات ہی حلال و مباح ہو، نہ اس کا کرنا لازم ہو نہ اس کا ترک لازم ہو. اگر ترک لازم ہوتا ہے تو حرام ہو جاتی ہے، اگر کرنا لازم فعل لازم ہوتا ہے تو واجب ہو جاتی ہے. تو وجوب اور حرمت جہاں نہ ہو، جہاں الزام نہ ہو فعل کے اوپر یا الزام نہ ہو ترک کے اوپر، تو وہاں پر ایک چیز فی نفس ہی بے نفس ہی مباح ہوتی ہے، اس کے کرنے کو آپ رجحان کرتے ہیں تو وہ مستحب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے بتایا تھا کہ جو دلیل استحباب ہے وہ کبھی بھی دلیل حرمت سے یا دلیل وجوب سے تعارض نہیں رکھ سکتی. اس کا میدان ہی الگ ہے، اس کا میدان الگ ہے. تو یہ کیوں اس بات کہی؟ اس لیے کہی کہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ اگر کسی نے کہا کہ مثال کے طور پر ادخال السرور فی قلب المومن جو ہے وہ مستحب ہے، تو نعوذ باللہ زنا سے جو ہے وہ زنا کسی کو لڑکی جا کے پیش کر دیں زنا کے لیے، تو وہ ادخال السرور فی قلب المومن مستحب ہو جائے گا کیا؟ حرام مستحب ہوگا؟ کبھی بھی حرام مستحب نہیں ہوگا، کیونکہ جو استحباب کا دائرہ ہے وہ حرام تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی وہ مستحب اس وقت ہوگا جب مستحب ہونے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ ادخال السرور فی قلب المومن اس کے اوپر آئے، اس کام کے اوپر آئے. جیسے زنا کروانا، تو زنا کروانا ادخال السرور تو بعد میں عنوان آئے گا، پہلے فی نفس ہی بذات ہی فی نفس ہی حرام ہے. تو جو چیز بے نفس ہی فی ذات ہی بے عین ہی حرام ہے، اس کے اوپر اگر ایک عنوان آ جائے تو عنوان کسی بھی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ادلہ استحباب ان کی جگہ ہی کہیں اور ہے جہاں پہ وجوب اور حرمت نہ ہو. تو یہاں پر اگر وجوب اور حرمت ہے وہاں وہ نہیں آئیں گے. تو اس بنا پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. تو یہ حرام ہے کہ نا جو لہوی طریقے سے گانے کے طریقے سے قرآن کو پڑھنا، گانے کے طرز پہ قرآن کو پڑھنا حرام ہے، اور عربوں کی طرز پہ، قاریوں کی طرز پہ صوت اور ترتیل سے قرآن کو پڑھنا مستحب ہے. تو ان دو دلیلوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اس دلیل میں اور مطلق حرمت غنا، تو غنا کے دو فرد ہیں، غنا در قرآن اور غنا در غیر قرآن. غنا در قرآن قرآن میں اور غنا ہو جائے گا غیر قرآن میں. تو غنا قرآن میں اور غنا غیر قرآن میں، تو قرآن میں بھی حرام ہے اور غیر قرآن میں بھی حرام ہے. تو جب قرآن میں بھی حرام ہے غیر قرآن میں بھی حرام ہے، مطلق حرمت غنا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے، اس سے یہ ٹکرا جائے گا، اور جو ہے وہ پھر کیا کریں ہم؟ تو ہم نے تو یہ کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے حرام ہے، یہ اس کو نہیں کہہ رہا، یہ اس والے کو کہہ رہا ہے حرام ہے. جو تیسری دلیل ہے، ہم نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ تیسری دلیل جو ہے وہ دوسری کی طرف پلٹ رہی ہے. یعنی مطلق حرمت غنا سے ہم یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ گانے کی طرز پر قرآن کو پڑھنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے. تو اس میں اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی یہ حرام ہی رہے گا اور یہ مستحب ہی رہے گا، کیونکہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. تو اس کو اس کی طرف پلٹائیں گے، اس کی طرف نہیں پلٹائیں گے کہ تعارض ہو جائے. تو بس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دلیل استحباب میں اور دلیل وجوب میں، جیسے ہم نے کہا یہ دلیل حرمت میں دلیل حرمت ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ دونوں قرآن کی ہیں. اور یہ مطلق حرمت غنا کی جو دلیلیں روایات آئیں قرآن اور غیر قرآن دونوں کو شامل ہوتی ہیں، یہ بھی اس سے تعارض نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. لیکن محقق اردبیلی یہ کہتے ہیں، محقق اردبیلی اور ان کے بعد محقق سبزواری تعارض کے قائل ہیں. کس کے قائل ہیں؟
تعارض کے قائل ہیں. اچھا جب تعارض کے قائل ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں اور اس میں تعارض ہو جائے گا. تو جب تعارض ہوگا یعنی غنا حرام ہے تو قرآن میں بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور یہ کہنے قرآن میں جو ہے وہ غنا کریں، صوت حسن سے پڑھیں. تو ایک دلیل کہہ رہی ہے نہ پڑھیں، ایک دلیل کہہ رہی ہے پڑھیں. تو محقق اردبیلی جو ہے وہ انہوں نے کہا اس کو مقدم کریں گے دلیل استحباب کو کہ پڑھیں، اور جو دلیل کہہ رہی ہے کہ نہ پڑھیں اس کو ہم جو ہے وہ ہٹا دیں گے قرآن میں، اور استثناء کے قائل ہو جائیں گے ہم. یہ یعنی یہاں پر حرام ہے غنا قرآن میں اور غیر قرآن میں، تو غیر قرآن میں حرام ہے یہاں پر حرام ہو جائے گا، اور یہاں پر جو ہے وہ استثناء ہو جائے گا، یعنی اس کو کاٹ دیں گے. قرآن میں حرام نہیں ہوگا، قرآن میں جو ہے وہ جائز ہوگا، تو غیر قرآن میں حرام ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ دلیل استحباب الگ ہے اور دلیل حرمت الگ ہے نا، تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس لیے الگ ہے کہ یعنی ایک جگہ پر دلیل استحباب اور دلیل حرمت جمع نہیں ہو سکتی. ایک چیز یعنی وہ مستحب بھی ہو اور حرام بھی ہو نہیں ہو سکتی نا. تو اس کا انہوں نے یہ حل پیش کیا کہ یہ حرام ہے ہی نہیں. انہوں نے یہ اس کا حل یہ پیش کیا کہ دونوں میں تعارض ہوا. جب تعارض ہوا تو ہم نے اس دلیل کو جو ہے وہ ہٹا دیا، اور اس دلیل کو جو استحباب کی دلیل ہے اس کو مقدم کیا. تو ہم نے یہ کہا کہ جو مطلق دلیلیں کہہ رہی ہیں کہ غنا حرام ہے قرآن میں اور غیر قرآن میں، تو غیر قرآن میں تو اجماع نہیں ہے، نہ قرآن میں کوئی نص ہے، وہ تو مطلق ہے کہ گانا حرام ہے. تو جب گانا حرام ہے تو قرآن میں بھی حرام ہے، غیر قرآن میں بھی حرام ہے، اگر یہ والی دلیل نہیں ہوتی. اب جب یہ دلیل آ گئی تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اجماع تو نہیں ہے کہ غنا حرام ہے، قرآن میں کوئی روایات بھی نہیں ہے کہ غنا حرام ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، ان دلیلوں پر استحباب پر عمل کر لیں گے اور حرمت کو چھوڑ دیں گے. تو استثناء در حرمت کے قائل ہوئے ہیں محقق اردبیلی اور محقق سبزواری. وہ کہتے ہیں کہ غنا حرام ہے الا در مراسی الا در قرآن. دو انہوں نے استثناء کے قائل ہوئے ہیں کہ مرثیے میں بھی جو ہے وہ غنا جو ہے وہ صحیح ہے، اور قرآن میں بھی جو ہے وہ غنا صحیح ہے. باقی جو ہے وہ غنا کی حرمت کے قائل ہیں. تو انہوں نے حرمت میں قید لگائی ہے، حرمت میں استثناء کے قائل ہو گئے. حرمت ان کے یہاں مطلق نہیں ہے، غنا جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے وہ غیر قرآن میں حرام ہے، غیر مرثیے میں حرام ہے، مرثیے میں جائز ہے، قرآن میں جائز ہے. ولا تنافی بین الخبرین ولا بینہما و بین ما دل علی حرمت الغنا حتی فی القرآن. آگے بات عبارت دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے اسی طرح سے جو ہے وہ دو ہیں، اور پھر مطلق حرمت کی دلیل ہے تیسری. ٹھیک ہے. وبالجملۃ فلا تنافی بین الخبرین ولا بینہما و بین ما دل علی حرمت الغنا حتی فی القرآن کما تقدم زعمہ من صاحب الکفایہ طبعاً فی محقق سزواری ہیں یہ صاحب الکفایہ. طبعاً یہ تبعیت کر رہے ہیں فی بعض ما ذکرہ من عدم اللہو فی قرأۃ القرآن. قرأۃ قرآن میں لہو نہیں آتا کیونکہ مضمون جو ہے وہ قرآن میں کوئی لہو کا تصور نہیں ہے. وغیرہ لما ذکرہ المحقق الاردبیلی، تبعیت کی انہوں نے کہ لہو نہیں آتا قرأۃ قرآن اور غیر قرآن میں. فی القرآن فی قرأۃ القرآن وغیرہ لما ذکرہ المحقق، جو بات ذکر کی تھی محقق اردبیلی نے، یعنی صاحب کفایہ تابع ہوئے محقق اردبیلی کے، جنہوں نے بعد ما وجہ استثناء المراسی وغیرہ من الغنا، جنہوں نے یعنی کہا کہ صحیح ہے مرثیے کو غنا کی حرمت سے استثناء کرنا صحیح ہے. انہوں نے کہا بعد ما وجہ استثناء المراسی وغیرہ من الغنا، اس کے بعد کہ انہوں نے غنا کے مراسی کے
استثناء کو وجہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ما ثبت الاجماع الا فی غیرہا. دیکھو کون ہے؟ وعلیکم السلام. کیسا؟ خیریت سے؟ ٹھیک. تو یہ چشمہ لگانے کے بعد نا تھوڑا سا ذرا ہم نے یہ بتایا کہ یہاں پر کہ روایت ہے اس سے باب کی. ایک روایت ہے جس میں کہا کہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو. دوسری روایت میں کہا کہ قرآن کو گانے کی طرز پہ نہیں پڑھو. تو ان دو روایتوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ ان دو روایتوں میں اور ادلہ مطلق حرمت غنا، یعنی جو کہہ رہی ہیں کہ غنا حرام ہے، تو غنا کے پھر دو فرد ہو جائیں گے. ایک غنا جو قرآن اور مرثیے میں ہے اور دوسرا غنا جو اس کے علاوہ ہے. تو غنا در مرثیہ، غنا در قرآن اور غنا در غیر مرثیہ اور قرآن، تو تینوں حرام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان تینوں روایتوں میں، ان تینوں دلیلوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے یہ دلیل استحباب ہے. اور کل ہم نے بتایا تھا کہ ادلہ استحباب ادلہ وجوب یا حرمت سے کبھی بھی تنافی اور تعارض نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ وجوب میں فعل لازم ہوتا ہے اور حرمت میں ترک لازم ہوتا ہے. اور جہاں لزوم ہوتا ہے وہاں پہ رجحان یا استحباب نہیں آتا. استحباب اس چیز میں آتا ہے جو فی نفسہ ہی بے نفسہ ہی بے ذاتہ ہی فی ذاتہ ہی مباح ہوتی ہے. اس کے پھر آپ کرنے کو رجحان کر دیتے تو مستحب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک چیز میں لزوم ہے، اس کے فعل میں اگر وجوب ہے، اگر اس کے ترک میں اگر حرام ہے، تو پھر وہاں پہ استحباب نہیں آئے گا. تو ہم نے بتایا تھا کہ ادلہ استحباب کبھی بھی ادلہ وجوب اور حرمت سے تنافی نہیں رکھتے. تو یہ دلیل استحباب ہے، یہ دلیل حرمت ہے. ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. اگر کوئی ایک چیز، اگر کوئی چیز جو ہے وہ ذاتاً حرام ہے، یعنی اگر غنا کرنا ذاتاً حرام ہے قرآن میں، تو وہ دلیل جو کہہ رہی ہے غنا مستحب ہے، تو وہ کسی اور جگہ کہہ رہی ہے. یعنی گانے کی طرز سے قرآن کو پڑھنا حرام ہے اور جو قاریوں کے طرز پہ قرآن کو پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. ہر ایک کا الگ الگ میدان ہے. اس کا میدان الگ ہے، اس کا میدان الگ ہے. تو اس لیے ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. پھر ان دونوں میں اور تیسری دلیل جو ہے وہ تیسری دلیل کیا ہے؟ مطلق حرمت غنا کی جو دلیلیں ہیں، جس میں صرف یہ بتایا غنا حرام ہے، یہ نہیں بتایا کہاں حرام ہے. قرآن ہو یا غیر قرآن ہو تو وہاں پہ غنا حرام ہے. تو یہ دو دلیلیں اس سے بھی تعارض نہیں رکھتی، کیونکہ جب یہ کہہ رہی ہے کہ مطلق غنا حرام ہے، تو غنا چاہے قرآن میں ہو، چاہے مرثیے میں ہو، چاہے اس کے علاوہ ہو، ہر صورت میں کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. تو ہم نے یہ کہا کہ یہ تنافی نہیں رکھتے، کیونکہ اس کا میدان الگ ہے. جو یہ کہہ رہی ہے کہ غنا حرام ہے، گانا حرام ہے، تو شیخ نے کہا لہوی ہو. شیخ نے تو یہ کہا تھا کل جو بتایا تھا، کیا کہا تھا؟ اللحن اللہوی ہے نا. تو وہاں پہ تعریف غنا کی کیا تعریف کی تھی؟ غنا کی کیا تعریف کی تھی؟ الغنا ہوا ترجیح الصوت المشتمل علی نہیں غنا مد الصوت، مد یعنی کھینچنا، مد الصوت المشتمل علی ترجیح یعنی گھمایا جائے المطرب. اور مطرب کو شیخ نے پلٹایا تھا لہوی کے اوپر. تو لہوی نہوی وہوی جو بھی ہو، وہ تو مطلب میں کسی کی کنایہ نہیں کر رہے، تو مذاق آ گیا. لیکن بھائی جب اب یہ شیخ کی بات ہے، اب میں بول دوں گا تو وہ اب یہ میرا بریکٹ کھل گیا نا. جب تک لڑکی نہیں کھڑی ہوگی کیا لہوی ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. ہاں اگر میں کوئی رقیق فوش مضمون کی بات کر رہا ہوں تو بات الگ ہے. ابھی طرز کی بات ہو رہی ہے. طرز میں کتنی بتاؤں، ڈھشو 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 جو بھی کر لوں میں،
پاپ میوزک بھی لگا دوں تو شیخ کی نظر میں البتہ حرام ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہ صحیح معنوں میں لہوی رنگ تو اسی وقت چڑھے گا. کب چڑھے گا؟ جب وہ کوٹا چڑھے گی. ہاں مطلب یہ ہے ہیجان، جنسی ہیجان اسی وقت پیدا ہوگا. تو یہ اب لیکن شیخ نے، اب ہم شیخ کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی چلنے تو انہی کی باتوں کو. تو ابھی کیونکہ ہمارا کوئی در سے خارج تو ہے نہیں، تو ابھی ان کی باتوں کو چلنے دو. تو ان کی باتوں میں یہ ہے کہ شیخ نے اسے پلٹایا لہوی کی طرف. تو جب شیخ بولے یہ لہوی ہے، غنا یعنی لہوی ہے، تو لہوی حرام ہے نا. اور جو یہ والا ہے اس میں لہوی نہیں ہے، اور یہ والا بھی لہوی ہے، تو لہوی حرام ہو گیا اور غیر لہوی حرام نہیں ہوا. تو تینوں میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے. بس یہ مطلب کتاب نکالی ہے کہ ان تین دلیلوں میں، تین دلیل سمجھ میں آ گئی. دلیل استحباب، دلیل حرمت غنا در قرآن، خاص جو دلیل آئی ہے کہ جہاں پہ کہا کہ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي، کل پڑھا تھا نا، سَيَأْتِي اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغنا. یہ قرآن کو اسی طرح سے گھمائیں گے جیسے گانے کی آواز کو یہ گھماتے ہیں، گانے کے طرز کو گھماتے ہیں گلوں میں، ایسے قرآن کو گھمائیں گے. تو کہا کہ اہل فسوق اور معاصی کی طرح سے ڈھم 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 وہ گانے کے طرز پہ قرآن کو مت پڑھنا. تو گانے کی طرز پہ پڑھنا قرآن کو حرام ہے. کل کا درس جو ہے وہ پڑھیے، 1 منٹ کل کا درس پڑھ لینا صحیح سے، تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. کل جو حدیث بیان کی تھی حرمت غنا در قرآن پہ، دوسری والی، اس کے نام میں لکھ دیتا ہوں جو ہے وہ، اگر اس کا نام ہے اے اور اس کا نام ہے بی اور اس کا نام ہے سی، تو اے اور بی یہ تو یہ لہوی ہے، یہ لہوی، بی اور سی لہوی ہے، یہ دونوں لہوی ہیں، تو یہ دونوں حرام ہیں. اور یہ جو ہے وہ لہوی نہیں ہے تو یہ حرام نہیں ہے، مستحب ہے. اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ مطلق غنا حرام ہے، تو غنا تو قرآن میں بھی ہوتا ہے. الرحمن الرحیم. وبالجملۃ فلا تنافی بین الخبرین ولا بینہما وبین ما دل علی حرمت الغنا حتی فی القرآن. نہ ان دونوں کے درمیان اور نہ جو چیز دلالت کر رہی ہے، سی ما دل علی حرمت الغنا حتی فی القرآن سی ہے، اور جو پہلے جو دو ہیں وہ اے اور بی ہیں. کما تقدم زامو من صاحب الکفایہ محقق سنسواری طبعا فی بعض ما ذکرہ من عدم اللہ فی قراءۃ القرآن وغیرہ لما ذکرہ المحقق الاردبیلی. حیث انہوں نے اس کے بعد کہ انہوں نے وجیح قرار دیا مرثیے کو استثناء کرنے والے قول کو، تو انہوں نے کیا کہا؟ بعد ما وجہ استثناء المراثی وغیرہ من الغنا، ہاں، بِأَنَّهُ ما ثبت الاجماع الا فی غیرہا. انہوں نے یہ کہا، ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اجماع ثابت نہیں ہوا کس میں؟ نہیں، سی کے دو حصے تھے، ایک تھا قرآن میں، ایک تھا غیر قرآن میں. تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں اجماع قائم نہیں ہوا، یعنی مطلق حرمت غنا کی جو دلیلیں ہیں اس سے قرآن میں اجماع ثابت نہیں ہو کہ قرآن میں بھی جو ہے وہ غنا حرام ہے. یہ کہہ رہے ہیں. مرثیے میں یہ اجماع کے قائل ہیں، مرثیے کو اجماع میں داخل کرتے ہیں. مرثیے کی بات ابھی بعد میں بتائیں گے، ابھی جو بتا رہے ہیں وہ سمجھے. وہ ابھی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. ہاں، قرآن میں حرمت کا اجماع نہیں ہے. جو کہا کہ غنا حرام، تو اس کو ہم پلٹائیں گے غیر قرآن میں. قرآن میں کوئی ایسا اجماع نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی ان کی. ما ثبت الاجماع الا فی غیرہا والاخبار لیست بصحیحۃ صریحۃ فی التحریم. اخبار بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن میں غنا صحیح اور صریح، اور یعنی صریحہ نہیں کہہ رہی کہ صراحت نہیں کر رہی کہ قرآن میں غنا حرام ہے. کیونکہ وہ جو
جو روایات کہہ رہی ہیں قاری صاحب، جو روایت کہہ رہی ہیں کہ غنا حرام ہے، وہ کوٹے والے غنا کو بول رہی ہیں کہ حرام ہے. تو اب مطلق آ گیا، لیکن مطلق تو آ گیا، لیکن ساری نظریں تو ادھر ہیں، کوٹے کے اوپر ہے. جو قرآن میں غنا ہو رہا ہے اس کی طرف نظریں نہیں ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ والاخبار لیست بصریحۃ فی التحریم، تحریم مطلقہ. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ بس یہاں تک بات آ گئی کہ قرآن میں غنا نہیں ہے، تو غنا کا استثناء ہو گیا، اور حرمت کو یہ لے گئے کس میں؟ غیر قرآن میں. اجماع کو بھی کہہ لیں گے، اجماع بھی اس کے اوپر ہے کہ غیر قرآن میں اجماع ہے، لیکن قرآن میں غنا کی حرمت کا اجماع نہیں ہے. تو اب مرثیے کے استثناء کی باری آئی. مرثیے کے استثناء کی دیکھیں، ایدہ استثناء المراسی بأن البکاء والتفجع مطلوب مرغوب وفیہ ثواب عظیم والغناء معین علی ذلک. کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے کسی کے گھر جمع ہوتے، اب وہ کسی کے گھر جمع ہو گئے تعزیت کے لیے سویم کے دن. اب وہ فرض کر لیے ان کے پاس ادھر دیکھو پیسے نہیں تھے کہ کسی اچھے پڑھنے والے کو بلاتے جو سب کو رلا دیتا، تو وہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی نہیں رو رہا ہوگا. اب انہوں نے بلا دیا کسی صحیح کے رلانے والے کو، علی رضا رضوی صاحب کو بلا دیا. انہوں نے شہنشاہ مصائب، انہوں نے وہاں ٹھیک ٹھاک مصائب پڑھے اور سارے جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرثیہ، یا اس سے پہلے وہ کسی اور مرثیہ پڑھنے والے کو بلا دیا، امین حسن کو بلا لیا، کس کو بلا لیا، تو وہ سب رونے لگے. تو اس کا مطلب ہے مرثیہ جو ہے وہ معین ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے رونے میں، اور رونا جو ہے امر مرغوب ہے اور اس پہ ثواب عظیم ہے. تو مرثیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مرثیہ یعنی مستحب ہو جائے گا، مستثنیٰ ہو جائے گا غنا کی حرمت سے، کیونکہ اس میں رونے میں مدد ہے. یہ معیدات ہیں ان کے، غنا کو استثناء، مراسی کو، مرثیہ کو استثناء کرنے کے. ایدہ استثناء المراسی بأن البکاء والتفجع مطلوب مرغوب وفیہ ثواب عظیم والغناء معین علی ذلک وانہ متعارف دائما فی بلاد المسلمین من زمن المشائخ الى زماننا ھذا من غیر نکیر. ثم ایدہ بجواز نیاحہ. پھر کہا کہ تیسرا معید ہمارا جو ہے یہ ہے کہ نوحہ جائز ہے نا، تو نوحہ جب جائز ہے تو پھر مرثیہ بھی جائز ہے، جبکہ مرثیہ غنا ہے، نوحہ بھی غنا ہے. تو نوحہ غنا ہے یا نہیں ہے، لیکن مرثیہ تو غنا ہے. تو جب مرثیہ غنا ہے، تو جب نوحہ جائز ہے تو مرثیہ بھی جائز ہے. اگر مرثیہ حرام ہوتا تو نوحہ بھی حرام ہوتا. دلیل ان کی ہے، یہ لکھ لو معیدہ. الا معہو، ظاہر یہ کہ نوحہ نہیں ہو سکتا مگر مرثیے کے ساتھ. وبأن تحریم الغناء للطرب علی الظاہر ولیس فی المراسی طرب بل لیس الا الحزن. تیسرا ان کا معید یہ ہے کہ جو غنا میں طرب ہوتا ہے مرثیے میں طرب نہیں ہوتا. مرثیے میں طرب نہیں ہوتا. ہاں، استثناء منقطع نہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں غنا ہے، استثناء متصل ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں غنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ غنا نہیں ہے. ہمارے نزدیک استثناء منقطع ہوگا، لیکن موقع اردبیلی کی نظر میں غنا ہے، لیکن کیا ہے؟ باقی دلیل کی وجہ سے مستثنیٰ ہے. ہاں، یعنی استثناء ہے، غنا ہے لیکن حرام نہیں ہے. شیخ کی نظر میں غنا ہی نہیں، کیونکہ شیخ کہتے ہیں غنا کی تعریف میں لہو کو عکس کرتے ہیں، طرب کو لہو کو عکس کرتے ہیں شیخ غنا کی تعریف میں. جس طریقے سے مطلب کہ غنا سے شیخ قرآن کو استثناء کیا تھا، اسی طرح یہاں مرثیہ اور نوحہ کو بھی استثناء کیا. لیکن شیخ نے دوسری طرح استثناء کیا نا، یعنی شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ
جو یہ کہا کہ یہ رجے فی القرآن بصوت الحسن، تو رجے کا مطلب ہوتا ہے صرف آواز کو گھمانا. صرف آواز کو گھمانے سے تو غنا نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے وہ ردے سے ہی باہر ہے، غنا ہی نہیں ہے. تو ہم تو غنا کی بات کر رہے ہیں، ہمارا جو رسالہ ہے بحث ہے وہ غنا کے بارے میں ہے. تو اگر صرف آواز کو گھمانا ہے تو خالی گھمانے سے غنا نہیں ہوگی جب تک کہ لہن لہوی نہ ہو، صوت لہوی نہ ہو. کل بتایا تھا غنا لہن ہے اور لہن بھی لہوی ہے. تو جب تک لہوی نہیں ہوگا، شیخ کی نظر میں غنا نہیں ہوگی، تو آپ گھماتے رہیں. اس کے استحباب کے قائل ہوں، وہ میدان ہی الگ ہے، وہ چیز ہی الگ ہے، اس کا موضوع الگ ہے. اور جو چیز حرام ہے وہ غنا ہے، صوت لہوی ہے. تو صوت لہوی اگر آپ قرآن میں بھی کریں گے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام. تو استثناء نہیں ہے، لیکن یہ استثناء کے قائل ہوئے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ غنا ہے لیکن حرام نہیں ہے. جیسے شادیوں میں غنا کی اجازت دی، تو غنا ہے لیکن حرام نہیں ہے. انتہا. وانتہا خبیر بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرنا، اما كون الغناء معينا على البكاء والتفجع فهو ممنوع. شیخ کہہ رہے ہیں، اب شیخ نے جواب تو دینے، لڑائی تو لڑنی ہے انہوں نے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ غنا رونے میں ممد و معاون ہو، میں اس بات کو نہیں مانتا. بناء علی ما عرفت من کون الغناء هو صوت اللہوی، یعنی غنا جو ہے وہ صوت لہوی ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اب جیسے فرض کر لو ایک ہندو فرض کر لیں آپ، یا ایک سنی فرض کر لیں، اس نے جو ہے وہ لگایا ہے ندیم سرور کا نوحہ، یا مجلس لگائی ہوئی، یا کوئی منقبت لگائی ہوئی ہے. تو اس نے تفریح کے لیے لگائی ہے، اس نے کوئی جو ہے وہ، اس کو کوئی غم تو نہیں آ رہا، رونا تو نہیں آ رہا جو اس نے لگائی ہوئی ہے. تو شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ بل و علی ظاہر تعریف المشہور من الترجیح المطرب، یعنی ہم جو غنا کی 12 تعریفیں ان میں سے تعریف مشہور کو لے گئے، اور تعریف مشہور یہ تھی مد الصوت المشتمل علی ترجیح المطرب، یعنی آواز کو کھینچے، پھر آواز کو گھمائے اور طرب کے طرب اس سے پیدا، طرب اور لہو کی، اور طرب کو پلٹا دے لہو کی طرف، تو لہو کے طریقے سے جو ہے وہ گھمائے، یہ کہتے ہیں شیخ، تو وہ حرام ہو جائے گی. لأن الطرب الحاصل منہ ان کان سرورا، اگر طرب جو حاصل ہوا ہے اس غنا سے اگر وہ سرور ہے تو وہ منافات رکھتا ہے تفجع سے، نہ معین ہو. اور اگر حزن ہے، اگر طرب حزن ہے، فهو على ما هو المرکوز فی النفس الحیوانیت من فقد المشتہیات النفسانیہ. کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر جیسے گانے والی آئی، گانے والی نے جو ہے وہ رلانا شروع کر دیا. اب یہ والا جواب شیخ کا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، بہرحال یہ کہ شیخ نے تو مخالفت کرنی ہے، جواب دینا ہے تو دیا انہوں نے. تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ رلاتا ہے یا رلا رہی ہے وہ، تو کس پہ رلا رہی ہے کہ کسی کو اس کی معشوقہ نہیں ملی، اب معشوقہ چلی گئی یا معشوقہ جو ہے وہ پھر ناپدید ہو گئی، پتہ نہیں چلا اس کا کہاں گئی، میں پوچھ کے تھک گیا. اب وہ اس پہ رو رہا ہے، تو کہا کہ اسے شہوت، جو جنسی جان حاصل ہونا تھا، جو لذتیں حاصل ہونی تھی، جو وصل کے مزے حاصل ہونے تھے، وہ وصل کے مزے حاصل نہیں ہوئے، ان کے فقدان کے اوپر رو رہا ہے. وہ نہ جو اہل بیت علیہ السلام پہ مصائب پڑے اس پہ نہیں رو رہا. تو کہہ رہے ہیں رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، رونے میں مددگار ہے، لیکن رونے میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ فرق کرتا ہے کہ یہ اپنے معشوق کے دور ہونے پہ رو رہا ہے، یہ جو ہے وہ فراق پہ رو رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ علامہ صحابہ سادات زمان ان کے اوپر رو رہا ہے، سادات کے اوپر جو مصائب پڑے ان پہ رو رہا ہے.
تو اس کو پلٹا سکتے ہیں اس بات کی طرف کہ جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے معشوق کے فراق پہ رو رہا ہے، تو اگر کسی کو امام حسین سے محبت ہے، اگر کسی کو اہل بیت سے محبت ہے، اور اہل بیت پر جو مصیبت پڑی، تو اب اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو ایک نے اپنا جو ہے وہ معشوق بنایا ہوا ہے، ایک لڑکی کو، عورت کو، وہ اس کی محبوبہ اور معشوق ہے، اور ایک نے بنایا ہوا ہے اپنا معشوق جو ہے وہ اہل بیت کو. تو جس نے جو اپنا معشوق بنایا ہے وہ اس کے فقدان کے اوپر روئے گا. تو اس لیے رونے میں جو ہے وہ جنہوں نے اشکال کیا ہے وہ تھوڑا سا میری سمجھ سے بالا تر ہے. بہرحال ایک بات کہنے کی ہاں بولے وہ جو ہے کہ کوئی بول رہا تھا کہ وہ ایسی عاشق معشوق جو معشوقہ جو ہے وہ عاشق اپنی معشوقہ کے لیے نوحے کے کچھ جملے جو ہے پڑھ رہا تھا، ایسا وہ کوئی اس طریقے کے جملے تھے، اس کے ذریعے سے ان کو اشارہ دے رہا تھا. ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں تو وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن یعنی تقدس کے بھی خلاف ہے کہ جو نوحے مثلا مخصوص ہیں اہل بیت کی مصیبت کے لیے، تو ان سے انہیں وہ استعمال کرے اشارہ دینے کے لیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جسے میں پسند کرتا ہوں، مثلا جن سے میرا تعلق ہے، فرض کر لیے، تو وہ اپنی منگیتر کو، اپنی ہونے والی دلہن کو مثال کے طور پر کسی خاص نوعے کی طرف اشارہ کرے کہ یہ مجھے پسند ہے، تو آپ بھی سنیں، آپ کو بھی مطلب یہ سننا چاہیے. جس طرح میں گریا کروں تو یہ والا نوحہ، اس کو آپ بھی اسی نوعے سے جو ہے وہ گریا کریں. یہ ایک یکسانیت جو ہے وہ آ سکتی ہے، لیکن وہ خوب. تو انہوں نے کہا کہ شیخ نے کہا کہ یعنی شیخ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گانا ہے وہ اسٹوپیڈیٹی ہے. مطلب اب میں مرضی ہے کہ اس میں یہ گانے کی دھن کے اوپر مثال کے طور پر اگر کوئی نوحہ پڑھے یا مرثیہ پڑھے تو اس سے کیا رونا حاصل ہوگا؟ رونا نہیں حاصل ہوگا. یعنی یہ شیخ کی بات ہے. وَإِنْ كَانَ حُسْنًا فَهُوَ علامہ هو المرکوز، جو مرکوز ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے نفس حیوانیہ میں، کہ جب اسے وصال کی لذتیں نہیں ملتی، شہوت نفسانی جو جنسی ہیجان ہے، جب وہ فاقد ہو جاتا ہے تو اس کے فقدان کے اوپر اس کا نفس حیوانی رو رہا ہوتا ہے. لا علامہ اصاب سادات الزمان، نہ جو سادات زمان پہ مصائب آئے. ما انہ لا تقدیر الاعانہ، اگر آپ اعانت کے قائل ہو جائیں، آپ یہ کہیں کہ مرثیے سے جو گانے کی لہوی طرز پر ہو اس سے رونے میں مدد ملتی ہے، تو لا ينفع فی جواز الشیء کونہ مقدمۃ لمستحب و مباح بل لا بد من ملاحظۃ عموم دلیل حرمت اللہ. یعنی کسی چیز کا ممد اور معاون ہونا یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس شے کے جائز ہونے میں. لا ينفع فی جواز الشیء، یعنی اس شے کے جائز ہونے میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا کونہ مقدمۃ لمستحب و مباح، کہ وہ کسی مباح یا مستحب کا مقدمہ ہو. یعنی کسی مباح یا کسی مستحب چیز کا مقدمہ ہونا یہ اس کو جائز نہیں کر سکتا. یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر نوحے کو زنا کے ساتھ پڑھایا تو گناہ جائز نہیں ہوگا. یعنی ان کی جو کلی جو انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ مارکر کھا گیا. ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ لا ينفع فی جواز الشیء، کونہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا کسی چیز کے جائز ہونے میں اس چیز کا ہونا کہ یہ مستحب کے لیے مقدمہ ہے، یہ مباح کے لیے. بل لا بد من ملاحظۃ عموم دلیل حرمت اللہ، بلکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دلیل حرمت عمومیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. یعنی ان کی جو عبارت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. یعنی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ چیز فی نفسہ ہی بذاتہ ہی مباح ہے یا نہیں ہے.
تو اگر وہ مباح ہوگی تو دلیل حرمت اس تک شمولیت نہیں رکھتی، اور اگر وہ چیز حرام ہوگی تو اس کا مطلب ہے دلیل حرمت اس تک شمولیت رکھتی ہے. تو ہمیں اس کے حرام ہونے سے تو کام نہیں ہے، ہمیں اس کے کیا ہے استحباب کے لیے مباح ہونا چاہیے. تو یہ ان کو کہنا چاہیے تھا. بہرحال لا ينفع في جواز الشيء كونه مقدمة لمستحب او مباح بل لا بد من ملاحظة عموم دلیل الحرمت لا فإن كان فهو وإلا فيحكم بإباحته. اگر وہ ہو تو دلیل حرمت کا عموم ہو تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو حکم کر دیا جائے گا کہ یہ مباح ہے اصل کی بنا پر. وعلیہ حال، تو جب اصل کی بنیاد پر مباح ہونے کا حکم کر دیا جائے گا تب وہ چیز جو ہے وہ مستحب کا عنوان بن سکتی ہے. معین، تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ رونا یا رلانا جو ہے وہ مرثیے کے اندر جو غنا ہے، اس غنا سے رونے میں مدد ملتی ہے. تحت اللفظ اگر مرثیہ پڑھے تو رونے میں مدد نہیں ملتی، اگر طرز کے ساتھ جو ہے وہ مرثیہ پڑھے تو رونے میں مدد ملتی ہے. تو رونے کا میں مدد کا ملنا ایک عنوان استحبابی ہے جس کو ہمیں پہلے نیچے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ بذات ہی فی نفس ہی وہ کیا ہے. اگر وہ حرام ہے تو وہ مستحب کا مقدمہ نہیں بن سکتا. فلا يجوز تمسک للاباحۃ بکونہ مقدمۃ لغیر حرام لمعرفتہ. ٹھیک ہے. ثم انه يظهر من هذا وما ذكره اخيرا من ان المراثی ليس فيها طرب. جو انہوں نے ذکر کیا کہ مراثی میں طرب نہیں ہے. ان نظرہ الى المراثی المتعارفہ لاہل الدیانہ، جو اہل دین ہے وہ جو مرثیہ پڑھتے ہیں اس میں واقعی جو ہے وہ جو ان کے زمانے میں جو مرثیہ ہے اس میں غنا نہیں ہوتی. لیکن یہ نہیں ہے کہ غنا مرثیے میں نہیں ہو سکتی. بہت سے جو بے دین لوگ ہیں وہ مرثیے میں بھی گانا لا سکتے ہیں. تو اگر مرثیے کو بھی گانے کی طرح سے پڑھا جائے گا، گانے کے انداز سے پڑھا جائے گا، گانے کے فارمیٹ پہ، گانے کے آرکیسٹرا اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. جیسے دھمال ہے. اب دھمال کے نام پر جو ہے وہ رقص کو انہوں نے دھمال کا نام دے دیا، دھمال. تو مولوی جو ہے وہ وہیں پہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ دھمال کون سی بلا ہے، ہم نے تو رقص کا صرف سنا تھا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ سالے نکال کے لے آئے ایک اور چیز دھمال. تو دھمال ومال کیا ہوتا ہے؟ رقص ہے سیدھا. اور کیا اس کا عنوان آپ جتنے بھی عنوان دیتے رہیں چیز تو وہ کی وہی ہے. تو دھمال کیا ہے؟ حرام. رقص جو ہوتا ہے ایسے بھی خاص پیٹرن جو ہوتا ہے، ایسا دھمال جو ہوتا ہے وہ صرف بہت ہی روحانی پیٹرن پہ ہوتا ہے نا، اللہ کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں وہاں. چھوڑ دے یار تم جو ہے وہ فکری کیا ذہن کو سن کرنے کے انداز میں، یہ سن کرنے کے انداز میں ہو یا سو کرنے کے انداز میں ہو، جو کچھ بھی. ابھی تو ہمیں بات یہ کر رہے ہیں کہ رقص کی تو صورت ہے نا، بولو رقص کی صورت تو ہے. تو بس دھمال آپ نام دے دے، عنوان دے دے اس کو جو بھی، تو رقص کی تو صورت ہے. تو جب رقص کی صورت ہے تو حرام ہے. اب آپ سوچے تو وہابی لوگ ساری باتیں غلط نہیں بولتے. اب یہ بتائے قبر ہے کسی کی، اب قبر پہ جو ہے وہ ناچنا شروع کر دیا، وہ دھمال ہو رہا ہے، عرس ہو رہا ہے ان کا، اور اس میں دھمال ہو رہا ہے، ہارمونیم بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، وہ آ رہی ہے جو وہ مطلب ناچ رہی ہے یا وہ ناچ رہا ہے یا وہ دھمال کر رہا ہے یا وہ دھمال کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے. قبر کے اوپر یہ سب کرنا جو ہے وہ قبر پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھ لے انسان، قرآن پڑھ لے، یاسین پڑھ لے، دعا پڑھ لے، لیکن قبر پہ جا کے جو ہے وہ یہ پڑھنا اشکال لگتا ہے. اس طرح سے جو ہے وہ دھمال کرنا، یہ کرنا. اچھا اب آپ دیکھیں، میں یہ کہ وہی والی بات ہے نا کہ ہم فقہ پڑھ لیں. فقہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر آپ جائز نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اصول ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اصول یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر غنا حرام ہے، مثال کے طور پر غنا حرام ہے. تو اب اگر امام کے حرم میں بھی غنا ہو رہا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا.
یہ بس یہ میں کہنا اب مثال کے طور پر وہ جو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ ڈم 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 ہوتا ہے، پیپ پیپ ہو ڈم ڈم پیپ پیپ، وہ جو امام علی ابن موسیٰ رضا کے اس پہ بھی ہوتا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ غنا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ اس میں، لیکن اب جیسے یعنی جو قبور ائمہ ہیں ان کا عنوان بھی الگ ہے، لیکن میرا سوال یہ کہ میں یہاں پر فتویٰ نہیں دے رہا کہ وہ حرام ہے، لیکن میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا اہل بیت نے حکم دیا کہ ان کے قبر پہ ایسا کیا جائے؟ تو اپنا بنایا ہوا دین کیوں لے کے آ رہے کہ وہ سلطان العرب والعجم ہے، اور سلطان کو جو ہے وہ سلامی دی جاتی ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کو سلامی دی جائے گی، پاؤں پاؤں، وہ شروع ہو گیا پاؤں پاؤں. اب آپ کو پاؤں پاؤں کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، آپ کو کہا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ. آپ کو ڈیکورم سکھایا، پورا طریقہ کار بتایا، پروٹوکول سکھایا، کس طرح سے خطاب ہونا ہے، کہاں ہاتھ پکڑنا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، غسل کیسے کرنا ہے، تو ساری چیزیں آپ کو سکھائیں. تو یہ ہے، یہ بنایا ہوا دین جو ہے وہ نہیں چلے گا. شدت، اب یہ کہ شدت ظاہر ہے جب حرام نہیں ہے تو ٹھیک ہے انسان شدت نہ دکھائے اس میں، لیکن یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنایا ہوا دین ہے. ثم انه يظهر من هذا وما ذكر اخيرا من ان المراسي ليس فيها طرف ان نظره نظر مقدس اردبیلی الى المراسي المتعارفه لأهل الديانة التي لا يقصدونها الا للتفجع كأنه لم يحدث في عصره المراسي. گویا کہ ان کے زمانے میں ندیم سرور نہیں تھا. انہوں نے کہا كأنه لم يحدث في عصره ندیم سرور، تو كأنه لم يحدث في عصره المراسي التي يكتفى بها أهل الله والمترفون من الرجال والنساء عن حضور مجالس اللهو وضرب العود والاوتار والتغني بالقصب والمزمار كما هو الشائع في زماننا الذي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنظيره في قوله يتخذون القرآن مزامير. کہنے کہ ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھے کہ جس میں اہل لہو جو گانے بجانے والے ہیں وہ بھی جب مرثیے کی مجلسوں میں آتے ہیں تو انہیں کیا مزہ آتا ہے، ایسا سرود آتا ہے کہ وہ گانے کی مجلسوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مرثیے کی مجلس میں آ جاتے ہیں. اور ضرب العود، اس میں جو ہے وہ ڈھول بھی بجایا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ساز بھی چھیڑے جاتے ہیں، اور بانسریاں اور شیپور اور یہ سب بھی جو ہے وہ بجائے جاتے ہیں، جیسا کہ بانسری وغیرہ جیسا کہ رائج ہے ہمارے زمانے میں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ قرآن کو مزمار بنائیں گے. یعنی جیسے ڈھولک سے جو ہے وہ ڈھولک کو آرکیسٹرا بنایا تھا، تو ایسے قرآن کو میوزک کا آرکیسٹرا بنا لیں گے. جیسا کہ ہمارے مولا اور سید امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جو ہے وہ تفریحی سفر بنا لیا ہے، انجوائمنٹ کا سفر. ہاں بھئی بوفے ڈنر ہوگا اور اے سی ہوگا اور بس ایسی ہوگی. کما نہ زیارت سیدنا و مولانا ابی عبداللہ علیہ السلام سارا سفر ہوا من اسفار اللہ و نزہت لکثیر من المترفین، جو بہت پیسے والے وی آئی پیز ہیں، مترف ہیں، پیسہ بہانے والے ہیں، ان کے لیے سیدنا و مولانا ابی عبداللہ کی زیارت کا سفر بن گیا ہے اسفار لہو و نزہت میں سے. وقد اخبر النبی بنظیرہ فی سفر الحج، اور سفر حج کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ یہی جو اغنیاء امت للنصح، میری امت کے اغنیاء تفریح کے لیے حج کریں گے، اور میری امت کی مڈل کلاس جو ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گی، اور میری امت کے فقراء جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے جو ہے وہ حج کریں گے. میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وی آئی پی کیسے حج کریں گے، مڈل والے کیسے حج کریں گے، اور جو لوور کلاس ہے وہ کیوں حج کرے گی. وَكَانَ كَلَامُهُ صلی اللہ علیہ وسلم كالكتاب العزیز وارد فی مورد وجار فی نظیرہ،
تو ان کا حضرت کا جو کلام ہے، حضرت کی جو حدیثیں ہیں وہ کتاب عزیز کی طرح سے اس کی نظیر میں وارد ہیں. والذی اظن انما ذکرنا فی معنی الغنا المحرم من انہ صوت اللہوی، جو میں گمان کرتا ہوں کہ جو ہم نے ذکر کیا غنائے محرم کے معنی میں کہ غنائے محرم حرام غنا صوت لہوی ہے، انہا ہؤلاء وغیرہم، یہ لوگ ان کے علاوہ وہ اس میں مخالف نہیں ہے. تو پس لہوی کی حرمت پہ جو ہے وہ کوئی حرف نہیں ہے. اگر جو ہے وہ صوت لہوی ہو، اگر لہجہ لہوی ہو، غنا جو ہے وہ غنائے حرام صوت لہوی ہے، اس میں کوئی مخالف نہیں ہے. اور جو جہت لہو پر صوت لہوی نہ ہو، جو آلات سے مناسبت رکھتی ہو، چاہے قومی ترانہ ہو، چاہے کوئی اور جو ہے وہ نغمہ ہو، فلا دلیل علی تحریم ہی. تو کیونکہ صوت لہوی جہت لہو نہیں ہے تو اس کی حرمت پہ دلیل نہیں ہے. لو فرض شمول الغناء، اگر فرض بھی کر لیں کہ غنا اس کو شامل ہوتا ہے، جبکہ ہم نے یہ بتایا کہ غنا اس کو شامل نہیں ہوتا. لأن مطلقات الغنا منزلۃ علی ما دل علی اناطۃ الحکم فی اللہو والباطل. جس طرح سے دھاگے سے ایک کپڑے کا ٹکڑا دوسرے سے سیا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے غنا لہو سے جڑا ہوا ہے، لہو سے سیا ہوا ہے. کپڑے کے دو ٹکڑوں کو مشین سے سلائی کر دی تو ایک ہو گئے، تو غنا بھی جو ہے وہ لہو سے کیا ہوا؟ جڑ گیا. خصوصاً ما انصرافها فی انفسها کا اخبار المغنیت الی ھذا الفرد. تو جو اخبار ہیں وہ انصراف رکھتی ہیں، جیسے اخبار مغنیہ ہیں، وہ اس فرد کی طرف صوت لہوی کی طرف جو ہے وہ انصراف رکھتی ہیں. بقی الکلام فی مستثناء المشہور من الغناء وهو امران. دو چیزوں کو مشہور نے غنا سے استثناء کیا ہے، ایک ہدا کو اور ایک شادیوں میں غنا کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین. اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.